إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 6 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 196 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 سے سٹارٹ لیں گے. آیت نمبر 56 اور 57 اسپیسیفکلی عقیدہ توحید کے اعتبار سے، اس میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور وسیلہ اور توسل کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس آیت مبارکہ کو میں نے جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی ڈسکس کیا ہے. ان لوگوں کے رد پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید سے متعلق آیات بتوں کے بارے میں ہے. یہ آیت مبارکہ بتوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ جنات سے متعلق ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ پکار کر دیکھو ان ہستیوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے، تمہیں زوم ہے ان کے بارے میں اللہ کے سوا. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. نہ تو وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ تم سے تکلیف کو دور کر سکیں اور نہ اس تکلیف کو پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو لوگ 11ویں دیتے ہیں نا تو وہ تکلیف پھر کے خواب میں چلی جاتی ہے. وہ کوکب نورانی صاحب بھی بتا رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کہ ایک مرید کے بارے میں کہ 70 دفعہ ایک رات میں اس کو نائٹ فال ہوا. تو شیخ صاحب نے فرمایا یہ تیری قسمت میں 70 دفعہ بدکاری لکھی ہوئی تھی جو میری دعا کی برکت سے خواب میں کنورٹ ہو گئی. اب یہ پتہ نہیں کتنی لمبی رات ہے اور یہ 70 دفعہ حیران کن بات ہے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جو لوگ 11ویں دیتے ہیں ان کی تکلیف کو یا خواب کی طرف پھیر دیا جاتا ہے یا دشمنوں پہ ڈال دیا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے نا، اللہ کے سوا تم زوم رکھتے ہو، وہ نہ تو تمہاری تکلیف دور کر سکتی ہیں، نہ ہی اس تکلیف کو تم سے پھیر سکتی ہیں۔ اب یہاں تک اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو مطلب دونوں طرف جا سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ بت بھی ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، اگرچہ بتوں کے پیچھے بھی عقیدہ بزرگوں والا ہی ہے۔ وہ سورہ نوح کی جو آیت مبارکہ میں 5 بتوں کا ذکر آیا، اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح میں 5 نیک لوگ تھے جن کے نام کے اوپر لوگوں نے پہلے یادگاریں بنائی، پھر اس جگہ پہ پتھر رکھ دیے، پھر ان کے بت تراشے، الٹیمیٹلی ڈائریکٹ ان کی عبادت بھی شروع کر دی۔ بت کا کانسیپٹ بیسیکلی پیچھے بزرگوں کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ ہی جوڑتا ہے، اس میں ان اولیاء اللہ کا یا انبیاء اکرام کا قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتوں سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور انبیاء سے متعلق بھی ہو سکتی ہے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی تو ہے، ظاہر ہے بت ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن اگلی آیت اس کو کلیئر کر رہی ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ مقبول بندے، یہ اعلیٰ حضرت اب ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، جنہیں یہ پوج رہے ہیں یا پکار رہے ہیں، وہ پکارنا ترجمہ کرنے میں ان کو ذرا تھوڑا تردد ہوتا ہے تو وہ پوجنا کر دیتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ تو خود اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے۔ کس طریقے سے؟ الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نیک بندے۔ بھئی انہوں نے تو اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ بھی اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ کون سا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ وہ والا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں جو واقعتاً وسیلہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 بڑی مشہور آیت ہے جو اکثر وسیلے کے حق میں پیش کی جاتی ہے، بیسیکلی اسی کی بریکٹ اس میں آگے کھل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر بھی پتہ چل گیا کہ وسیلے سے مراد اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیات کھل گئی ہیں کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو نا، اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ تمہارے مشکل کشا ہوں گے، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ ایہم اقرب، کون ان میں سے اپنے رب کا قرب اختیار کر لے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب اختیار کرتے ہیں، اور تم ان ہستیوں کو ہی مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہو۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم دونوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ ان جنات کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب مشرکین عرب جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو وہ ان جنات کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی یہ جنگل جس جن کے حوالے ہے ہم اس بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن جنات کی یہ پناہ حاصل کرتے تھے وہ تو خود ایمان لا کر اپنے رب کے حضور متوجہ ہیں، اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہ لوگ ابھی تک ان کی پناہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون اپنے رب کا قریبی ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اپنے
رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ بندے تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی رحمت حاصل کر لیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، وہ خود کانپ رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اور یہ لوگ ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر مشکل کشا مانے ہوئے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی یہ کوئی کیجول لینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ بالکل واضح آیت ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، ان جنات کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے تھے کہ کون اپنے رب کے حضور قریب ہو جائے۔ اب وسیلہ تلاش کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ ایک تو سب سے مشہور طریقہ جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، ہر وہ کوشش جو آپ کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں، فرائض کے اوپر پابندی، حرام سے بچنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا، یہ وسیلہ ہے، ہر نیک عمل وسیلہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یہ ہے وسیلہ نمبر 1، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور اس کی جڑ وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض اتنے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے۔ بھائی کوئی نہیں کہتا المدد یا نماز، المدد یا صبر، اور دیکھیں ساتھ ہی اسی آیت میں آیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کی مدد طلب کرو نیک اعمال کے ذریعے، اور وہ کون سے ہیں؟ نماز اور صبر، پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا۔ صبر کے اندر ہر چیز آ گئی، رزق حلال کمانا بھی صبر ہے، کیونکہ حرام کمانا آسان ہے، حلال کمانا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ گناہ کے کاموں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے میں اللہ نے مشقت رکھی ہے، اس تکلیف سے گزرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ غسل ہو، خواہ وہ وضو ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو پورے کا پورا دین صبر کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہ سے بچانا، یہ صبر کرنا ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے، کسی چیز سے رک جانا، تو ظاہر ہے وہ صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ ایک وسیلہ ہو گیا پہلے نمبر کے اوپر۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اگلے زمانے میں 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، ایک پتھر آ کے غار کے دہانے پر پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ غار کے اندر رہ گئے، بارش کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی تھی، اب وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، تو تینوں نے اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ پہلے ایک شخص نے پیش کیا، تھوڑا سا پتھر سرک گیا، غیبی مدد آئی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ نکل گئے وہاں سے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ وسیلہ نمبر 1 ہے۔ وسیلہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں اللہ کی شان میں، وہ تمام کے تمام اسماء اعظم، یہ بھی وسیلہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات جن میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف آئی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے ناموں کے ذریعے جو آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ تمام کے تمام صحیح وسیلے ہیں
اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ وسیلہ نمبر 2۔ وسیلہ نمبر 3، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں موجود ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بارش کے لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں مشہور حدیث 1010 سیدنا عمر کے دور میں جب قحط پڑتا تو عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے وہ دعا کروایا کرتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم بے شک تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے چچا سے دعا کروایا کرتے تھے، یہ وسیلہ شخصی ہے، یہ تیسرا وسیلہ ہے۔ چوتھا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، جو صحیح تبرکات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کالا جبہ تھا کسروانی طیالسی، اس کا دھون سیدہ اسماء بنت ابی بکر لوگوں کو شفا کے لیے دیتی تھی اور لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ اور صحیح بخاری میں آیا، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا میں نبی علیہ السلام کے چند بال تھے، جو وہ اپنے محلے میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی، وہ پانی کا برتن بھیجتا، وہ اس میں گھول دیتی، انہیں شفا ہو جاتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک جو تبرکات ہیں، ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی رحمت تلاش کرنا، یہ وہ چوتھا وسیلہ ہے۔ پانچواں وسیلہ، جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام وسیلہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام جنت کا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر مقام وسیلہ کی دعا مانگے میرے حق میں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی حلال ہو جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ سکھایا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا۔ یہ 5 وسیلے ہیں جی۔ آیت وسیلہ جب آئی تھی سورہ المائدہ کی 35 نمبر، اس کانٹیکسٹ میں میں نے کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ایک تفصیلی ویڈیو ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ بعض لوگ وسیلے کو بنیاد بنا کر استانت والا عقیدہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ وسیلے کو بنیاد بنا کے آپ استانت ثابت کرنا شروع کرتے ہیں۔ استانت بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وسیلہ اور توسل اختیار کرنا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں، اس لیے میں نے کئی مواقع کے اوپر اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے، آج محل نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ اب اگلی آیت کی طرف آ جائے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بھی ایسی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے، کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی بھی بستی نہیں بچے گی مگر وہ ہلاک ہو جائے گی، اگر کوئی بچ بھی گئی تو قیامت والے دن تو اس نے ہلاک ہو ہی جانا ہے۔ اسپیسیفکلی تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں کی طرف مبعوث کیا، اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ نجات دے دیتا تھا، اور جو مخالفین ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ اس اعتبار سے ہر بستی ہی تباہ ہوئی ہے کسی نہ کسی فارم میں۔ لیکن اگر کوئی بچ بھی گیا، قیامت تو پوری زمین کے اوپر وارد ہونی ہے، قیامت والے دن تو بہرحال ہر بستی نے ہلاک ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت سے پہلے پہلے ہم یا عذاب دیں گے یا اسے تباہ و برباد کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں فیصلہ ہے۔ اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ منہ مانگے معجزات کیوں نہیں دکھاتا. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا، اور ہمیں منع نہیں کیا معجزات بھیجنے سے مگر اس بات نے ان کذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں کو بھی جو منہ مانگے معجزات دیے گئے تو انہوں نے بھی تو انکار کیا تھا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم سمود کو تو اتنا روشن ایک معجزہ دکھایا تھا، اونٹنی کی شکل میں آنکھیں کھولنے والا. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اس قوم پر عذاب آ گیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ مانگے معجزات اس لیے نہیں دیتا کہ جب منہ مانگا معجزہ دیا جائے اس کے انکار کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آئے گا کہ 9 معجزات تھے جو مشرکین عرب مانگتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں. اگر وہ پورے کر دیے جاتے تو پھر کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، ہلاک ہو جاتے. تو یہ اللہ کی رحمت تھی. دیکھیں 19 سال کے بعد خالد ابن ولید اسلام لے کر آئے ہیں. اتنا لمبا زمانہ پایا، اس دوران قتل بھی ہو سکتے تھے، نیچرل ڈیتھ بھی جا سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر منہ مانگا معجزہ دے دے اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے جو لوگ بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی آگے چل کے آئے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں کہ اے نبی یہ جو معجزات تم سے مانگ رہے ہیں نا کہ تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم نہریں رواں کر دو، یا کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور آسمان پر چڑھنا بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے نیچے نازل نہ ہو، تمہارے ساتھ فرشتے پھرتے ہوں. ان تمام باتوں کے جواب میں تم کہو کہ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہیں، میں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا یہ معجزات دکھانا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں معجزات دکھانے سے، جو منہ مانگے معجزات ہیں، کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آلریڈی انسانیت میں یہی ہوا ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا بات انہی لوگوں نے ماننی تھی جنہوں نے پہلے مانی ہوئی تھی، اور جو انکار کرنے والے تھے وہ انکار پر ہی بضد رہے اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اس لیے پھر بہرحال یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دیا جائے تاکہ قوم کے لیے اور مہلت کا ٹائم اویلیبل ہو جائے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں نہیں بیچتے تھے مگر ڈر سنانے کو تاکہ لوگ عبرت حاصل کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب تم نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی بے شک لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ بھی لوگوں کے لیے ماننا مشکل تھا نا کہ ایک اللہ کائنات کی تمام مخلوقات کے ہر عمل سے واقف ہے، اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات ایک انسان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اس زمانے کے انسان کے لیے. آج تو خیر ہمیں سائنس کی برکت سے کتنی چیزیں پتہ چل گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی ترقی کروا دی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے سم کارڈ کے اندر، ایک چھوٹی سی چپ کے اندر، چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں اتنا ڈیٹا سٹور کر لیتا ہے. اس زمانے میں تو ان کے لیے فتنہ بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منظر دکھایا وہ تو فتنہ بن گیا، لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا. وہ منظر کون سا تھا؟ ویسے رؤیا کا ورڈ عموماً خواب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ظاہری آنکھوں سے بھی جو منظر دیکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی رؤیا کا لفظ بولا جاتا ہے. یہاں پہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے. اسی کی وجہ سے غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ جی یہ جو
معراج ہے وہ خواب میں کروائی گئی. حالانکہ یہ جو آیت نمبر 60 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ یہاں پر جو رؤیا نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی وہ سر کی آنکھوں سے دکھائی گئی تھی، یعنی یہ دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے. لہذا حدیث نے ویریفائی کر دیا، قرآن سے تو کلیئر نہیں ہے کہ یہ خواب کا منظر ہے یا بیداری کا، دونوں طرف بات جا سکتی ہے. ویسے تو دقت نظر سے دیکھیں تو اس سورت کا آغاز جو ہوا ہے وہ جن الفاظ کے ساتھ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا لوگوں کو اور بندے کو لے گیا. ظاہر خواب میں اگر سیر کروائی جائے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ بندے کو لے گیا، پھر تو یہ ہونا تھا کہ بندے کو دکھایا. تو ان دونوں آیات کو جوڑے تو ابن عباس کا قول بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام کو واقعہ معراج بیداری میں کروایا گیا. ویسے نبی علیہ السلام کو کئی دفعہ معراج ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں ہے، خواب میں آپ کو کئی مناظر دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ جو بڑی معراج ہے الاسراء والمعراج وہ آپ علیہ السلام کا فزیکل ایکسپیرینس ہے، خواب کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس واقعے کو ہم نے فتنہ بنا دیا. ظاہر فتنہ تو بن گیا نا. لوگوں نے کہا کہ آلموسٹ 1 مہینے یا 40 دن کی مسافت ہے مکے سے لے کر شام تک کا سفر، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک رات میں ایک شخص گیا اور واپس آ گیا؟ تو آزمائش تو بن گئی، اور اسی آزمائش کے اوپر پورا اترے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو المستدرک للحاکم میں آیا ہے اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ اس طرح اگر کوئی دعویٰ کرے، انہوں نے کہا کس نے دعویٰ کیا؟ تو بتایا گیا رسول اللہ نے. تو انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. اور سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اسی موقع پر آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا، یعنی تصدیق کرنے والا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ کئی لوگ واقعہ معراج کی وجہ سے مرتد بھی ہو گئے جنہوں نے انکار کیا ہے. اور یہ جو قرآن میں نا یہ فتنہ بن گیا ہے، یہ فتنہ صرف کافروں کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے بھی بنا. کئی لوگ مرتد بھی ہو گئے نبی علیہ السلام کا انکار کر کے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ پیڑ جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے قرآن کے اندر. یہ پیڑ کون سا؟ جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا. ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو سورہ الدخان میں آئے گا کہ زقوم کا درخت جو ہے وہ گناہگاروں کی خوراک ہوگا. یہ بھی ایک فتنہ بن گیا کافروں کے لیے. وہ کیسے بن گیا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے جس طرح دنیا میں درخت اگر آگ ان کو دکھائی جائے تو درخت تو جل جاتا ہے، تو یہ کون سا درخت ہے جو جہنم کی آگ میں ہوگا؟ جہنم کی آگ میں درخت کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ وہ اس فزیکل ورلڈ کے اعتبار سے اسے دیکھ رہے تھے. حالانکہ وہ تو اسپیشل درخت ہے، وہ اللہ نے اگایا ہی ایسا ہے، وہ آگ میں ہی اگے گا اور اس کے کڑوے پتے جہنمیوں کی خوراک ہوگی. اگرچہ ان کا دل نہیں کرے گا کھانے کو، لیکن وہ مجبوراً کھائیں گے. اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے قرآن میں آتا ہے ان کو پھر پیاس لگے گی، پانی ان کو نہیں ملے گا. پھر جو جہنمی ہیں ان کے زخموں کا جو پیپ ہے اور خون وہ انہیں پینے کو دیا جائے گا، دل نہیں کرے گا، پئیں گے مجبوراً اپنی پیاس مٹانے کو. اللہم اجرنا من النار، آمین. اچھا، یہ جب ساری آیات ہم سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، ہماری تو ہو ہی نہیں رہی ہے، ہماری تو جنت میں سیٹ پکی ہے. ہاں، اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے تو بھائی کبھی بھی آخرت کی اصلاح نہیں ہو سکتی آپ کی. فوراً اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ یار یہ میرے ساتھ نہ ایسا ہو جائے، تب فائدہ ہے. ادروائز تو یہ روٹین میں باتیں سنیں آپ ایک انجوائمنٹ کے طور پر. جس طرح آج ہم فلسطینیوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم صرف ٹی وی میں سن لیتے ہیں کہ آج اتنے لوگ شہید ہو گئے، فلاں جگہ کارپیٹ بمبنگ ہوئی، اور
اتنے بچے شہید ہو گئے، لیکن فزیکلی وہ تکلیف وہی لوگ کاٹ رہے ہیں. ہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک خبر کے طور پہ تو اسے سن لیتے ہیں، آگے بیان بھی کر دیتے ہیں. خیر وہ تکلیف تو دنیاوی ہے، وہ تو ختم بھی ہو گئی، لیکن آخرت میں تو سورہ فرقان میں آتا ہے کہ آج 1000 دفعہ بھی موت مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. موت تو نہیں آنی. جہنمی تمنا کریں گے کاش موت آئے اور جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو درخت ہے زقوم کا، یہ بھی آزمائش بن گیا ان کے لیے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. تو یہ ڈرانے کے بعد رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ اضافہ نہیں ہوتا مگر ان کی سرکشی میں. اب اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اور نبی علیہ السلام دائی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جب جب سمجھایا جاتا ہے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے ایک مورل لیسن ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت حق پیش کرتے ہیں اور آگے سے وہ بھدک جاتا ہے یا سچائی کو قبول نہیں کرتا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہمارا فرض ادا ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جب جب قرآن میں کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کی ہے تب تب ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. ہونا تو چاہیے تھا، یہاں آیت ویسے یہ ہونی چاہیے تھی اگر عام بندے سے پوچھا جائے کہ اللہ نے جب جب سمجھایا بندوں کو صحیح سمجھ آ گئی، لیکن نہیں آ رہی کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، گمراہی کے اوپر تلے میں. اب میرے بھائیوں قصہ آدم اور ابلیس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے. قرآن میں 7 دفعہ آیا، ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. تفصیل کے ساتھ تو سورۃ الاعراف میں آیا اور سورۃ الحجر میں. باقی صورتوں میں تھوڑا بہت بیان آیا، سورۃ البقرہ میں، سورہ صاد کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب یہ بریکٹ یہاں پر نہیں کھلتی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا فرشتہ ہوتے ہوئے. وہ بریکٹ کھلتی ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لہذا جب فرشتوں کو حکم ہوا تو فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم میں داخل تھا تغلیب کے قاعدے کے تحت. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ تو فرشتوں کو حکم ہے، میں تو جن ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اسجد لمن خلقت طینا، یہاں پہ وہ سٹوری کو شارٹ کر کے بیان کیا گیا کہ ابلیس بولا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جو میں نے حکم دیا تو اس کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کے جواب میں اس نے کہا. یہ سوال یہاں پہ مسنگ ہے، وہ باقی جگہوں پہ آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا احادیث میں بھی اگر مختلف طرق آئیں، کچھ الفاظ ایک راوی نے بیان کیے کچھ دوسرے نے، تو اس کا مذاق اڑانا نہیں بنتا. ورنہ قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، 7 کی 7 دفعہ الفاظ میں بھی فرق ہے اور بیان کرنے میں بھی فرق ہے، لیکن ساری جگہوں کو ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ایک رزلٹ کے اوپر پہنچتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، پھر شیطان مزید بولا کہ دیکھ اس کو تو نے مجھ پر برتری دی ہے، معزز بنایا ہے، یعنی جو مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس میں اس کا گمان یہ تھا کہ مٹی حقیر چیز ہے، پست ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے. حالانکہ یہ ایک اسپیکٹ ہے سوچنے کا،
دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالیں تباہ ہو جاتی ہے، اور مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اللہ نے مٹی کو یہ کوالٹی بھی تو دی ہوئی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اولاد آدم کو پیس کر رکھ دوں گا سوائے چند لوگوں کے، ان کا کچومر نکال کے رکھ دوں گا۔ اب دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں، چھوڑوں گا نہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا۔ اب یہاں پر وہ مسنگ لنک ہے جو باقی جگہوں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی، ٹھیک ہے، وہ مسنگ ہے۔ فمن تبعک منہم، تو یاد رکھنا جو کوئی بھی تیری پھر اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو ایسوں کا بدلہ پھر دوزخ کی آگ ہوگی جو کہ بھرپور بدلہ ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بڑے شخص کو دھمکی لگائے کہ میں تیرے بندوں کو پیس کے رکھ دوں گا، اس کے جواب میں جس کو دھمکی لگائی جا رہی ہو وہ زیادہ طاقتور ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی کا اندازہ ہوا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیدا اس نے کیے ہیں اور وہ چل رہے شیطان کے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی تمہاری، میرا کام تھا تمہاری انسٹنکٹ میں حق رکھ دینا، انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سچ بتا دینا۔ اب بھی تم نے اگر جہنم کا فیصلہ اپنے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت جنوں اور انسانوں میں سے پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عقل دی تھی، یہ سوچتے نہیں، انہیں آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں، انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی کہے گزرے ہیں، وہ ایک الگ چیز۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا نا، اس کا پھر بدلہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنم میں جائے گا اور بھرپور سزا ہے اس کے لیے۔ اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کھلی چھٹی دے دی ہے شیطان کو۔ یہ بڑے حیران کن الفاظ ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے نا پوری طاقت لگا، آواز کے ذریعے انہیں ورغلا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر لا چڑھا اپنے سوار بھی اور پیادے بھی، یعنی ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے نا، جیسا جنگ ہوتی ہے نا اس میں کچھ سوار ہوتے ہیں کچھ پیادے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے اپنے شتونگڑے، تیرے سارے چیلے چانٹے، تیری اولاد، ظاہر ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف، یہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی، مطیع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ بس یہ گارنٹی پیغمبروں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان پر لا چڑھا اپنے پیادے بھی اور سوار بھی، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو جا، ان کا ساتھی بن جا، ان کے مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی۔ وَعِدْهُمْ، اور انہیں خوب وعدے دے۔ وعدے کیا دے رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، انشاءاللہ بخشش وہی جانی ہے۔ جھوٹے وعدے دے ان کو، طول عمل، لمبی امیدیں، وہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں نے نیکی کے راستے پہ آنا ہے۔
ایک تو ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بھی ہے میں نے زندگی میں مسجد ضرور بنانی ہے، یہ ہر بندے کے دماغ ہے، نمازی نہیں مسجد بنانی ہے، وہ مسجدیں پہلے ہی بہتیاں نے، نمازی بناؤ۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان تو ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر فریب والا، دھوکے والا، غرر والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان جو اس قسم کی تمہیں امیدیں بھی دلاتا ہے نا، یہ سب دھوکے کے اوپر مبنی ہے۔ ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ایفرٹ پٹ کرو گے تو اللہ کی جنت کماؤ گے، ادروائز تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو، اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وکیل ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں بندوں سے مراد انبیاء کرام کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ جنرل ذکر ہے۔ باقی جگہوں پہ آیا نا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، سورۃ الحجر میں، سورۃ الاعراف میں، کہ جو میرے چنے میں بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، اور وہ ہے انبیاء۔ باقیوں کو تو اللہ نے نہیں چنا، انبیاء کو چنا ہے، باقی تو ایفرٹ پٹ کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بات نہیں آئی کہ میرے چنے ہوئے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں ہوگا، یہاں آیا کہ میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا۔ مراد کیا؟ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بڑی تفصیل سے بولا تھا، شیطان سے آخری ملاقات، اس میں جب قیامت والے دن شیطان انسان اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر شیطان بھی ایک تقریر کرے گا، واز کرے گا، اور کہے گا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا آج میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اور دیکھو دنیا میں نے صرف برائی کی طرف تمہیں بلایا تھا، میرا تمہارے پہ کوئی زور نہیں تھا، لہذا آج اپنی جان کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ یعنی شیطان جو قیامت کے دن کہے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، صرف میں دعوت دیتا تھا۔ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں، یعنی زور سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جانا چاہتا ہے تو شیطان زبردستی اسے بازو سے پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتا، اور نہ فرشتہ بازو سے پکڑ کے اسے مسجد میں لے کے جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس پہ تفصیلی میں نے گفتگو کی تھی، الگ سے کلپ بھی اپلوڈ ہے، شیطان سے آخری ملاقات، یہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو آیا کہ میرے بندوں پہ زور نہیں ہوگا، اس زور سے مراد فزیکل زور نہیں ہوگا، تھوڑا بہت زور ہے، اور وہ زور نہیں ہے، وہ ہماری آزمائش کے لیے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں برائی کی طرف بلائے، اور وہ اللہ نے بیلنس کر دیا ہے، اچھائی کی طرف بلانے والا فرشتہ بھی اٹیچ، بلکہ دنیا میں زیادہ تر اچھائی کی طرف ہی لوگ بلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا ضمیر بھی، ہماری انسٹنکٹ میں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں فیل ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے، کسی کے حقوق سلب کرتے ہوئے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا، لہذا پازیٹیو سگنل زیادہ آتے ہیں، نیگیٹو تو بہت کم ہے، لیکن انسان نیگیٹو سگنلز کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں پہ جو کیٹاگوریکل ڈینائل ہے نا کہ میرے بندوں پر زور نہیں ہوگا، اس زور سے مراد فزیکل زور ہے کہ شیطان زبردستی بازو سے پکڑ کے برائی کے راستے پہ کسی کو نہیں چلا سکتا، اور نہ نیکی کے راستے پہ چلنے سے کسی کو زبردستی روک سکتا ہے۔ رہا وہ زور کہ وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں آیا
کہ میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی، تو نے میری دعوت قبول کر لی. دعوت تو وقت کا پیغمبر بھی دے رہا تھا، یا وقت کے پیغمبر کے ماننے والے آن دا بہاف آف پروفٹ بھی دعوت دے رہے تھے، تو نے قبول نہیں کی. اس اعتبار سے اسے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا کہ وہ صرف دعوت دے سکتا ہے. اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بڑی حیران کن بات بتا دوں، اور میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یقین کریں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ایک شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے نیگیٹو وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس درد کے ساتھ کیا ہے، یہ کانپ جاتا ہوں میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں. سورہ سبا سورت نمبر 34 آیت نمبر 20 اور 21. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا. کیا گمان تھا؟ میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا، یہ سارے کے سارے میرے پیچھے لگ پڑیں گے سوائے چند ایک لوگوں کے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک شیطان نے جو وعدہ کیا تھا نا، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بندے نہیں اپنا وعدہ پورا کر سکے، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. فَاتَّبَعُوهُ، پس سب کے سب اس کی پیروی میں لگ گئے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک اہل ایمان کا جو گروہ تھا خوف خدا رکھنے والے، وہ بچے ہیں، باقی سب کے سب اس کے پیچھے لگ گئے. ظاہر سے بڑی کیا بات ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان الٹیمیٹلی جہنم میں جانے والے ہیں. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور ہم نے ان پر شیطان کو قابو نہیں دیا تھا مگر اس وجہ سے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم یہ جانچیں کہ کون آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یعنی یہ جو اس کو تھوڑا بہت اختیار دیا تھا نا کہ وہ برائی کی طرف بلائے گا، گناہ کو سجا کے سامنے پیش کرے گا، تو یہ ہم نے دیا تھا. اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون ہمارے ساتھ کمٹمنٹ نبھانے والا ہے. واقعی اس کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا. دعویٰ کرنے والے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو یہ ہم نے جو تھوڑا بہت اختیار دیا، یہ میں نے آیت اس لیے کوٹ کی، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہوا اس کو، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اختیار دیا ہے. وہ جس اختیار کی نفی ہے وہ فزیکل اختیار ہے، اور یہ جس کا اثبات ہے یہ وہ اختیار ہے کہ دعوت، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی آیا. یہ ہم نے اس لیے دیا تاکہ ہم جانچیں کون آخرت پر ایمان لانے والا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ان میں سے ایسا ہے جو آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. ظاہر ہے جسے پتا ہے میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس نے تو شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس نے تو کہنا یہ میں 50-60 سال کا روزہ رکھ لوں اور پھر ہمیشہ کی افطار ہے، اربوں سال کی زندگی ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک تمہارا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. یہ دو آیتیں مبارکہ اس پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہیں کہ انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس نے کچومر نکال کے رکھ دیا اولاد آدم کا سوائے چند اہل ایمان کے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ فزیکلی کچھ کر سکے سوائے دعوت دینے کے. تو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں سپر پاور امریکہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سپر پاور اگر دیکھنی ہے تو ابلیس ہے، اس سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا ہوا ہے، ہر برائی کے پیچھے سپر پاور یہی ہے، اور واقعی اس نے کر دکھایا جو اس نے کرنا تھا، اور اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ میں اکثریت کو بہکا دوں گا اور تو انہیں ناشکر ہی پائے گا. یہ بھی آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا
جہنم کو تجھ سے اور ہر اس شخص سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوا یا انسانوں میں سے، جو تیری پیروی کرے گا۔ میں نے بھی پھر کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہماری گارنٹی لے لیتا، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا، پھر جنت بھی نہیں ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی۔ ہاں، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی بڑی چیز اٹیچ کر دی ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی انسٹنکٹ میں اچھائی کی محبت اور گناہ سے نفرت ڈال دی ہے، اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے سچ کا سچ ہونا اور برائی کا برائی ہونا، گناہ کا گناہ ہونا بتا دیا ہے۔ جو سورۃ النساء میں آیا کہ ہم نے یہ پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی دلیل، کوئی حجت نہ بنا سکے انبیاء کے آ جانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنا پلان تھا نا، اس کو بڑے صحیح طریقے سے پورے ایس او پی کو رکھا ہوا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہے، کوئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو گلہ شکوہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو آخرت میں ہونا ہے اس کی فلم دنیا میں ہی چلا دی ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ کتنی حیران کن بات ہے، یعنی اگر کسی شخص کو دنیا میں ایک ویڈیو فلم دکھائی جائے، اسے آپ منع کریں کہ فلاں طرف تم نے نہیں جانا ورنہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ کہے کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میرے جیسا تو ہمارا ڈرائیور ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اسے دکھائی جائے اس کی ویڈیو کہ یہ دیکھو، یہ تم جب جاؤ گے نا تو یہ دیکھو، یہ رانگ سائڈ سے ایک ٹریلا تیار ہے تمہیں شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے۔ یہ اگر مستقبل پہلے دکھا دیا جائے، آنے والا وقت سی سی ٹی وی میں، اور وہ کچومر اور قیمہ نکلتا ہوا بندہ، اپنا، کسی کا نہیں، اپنا نکلتا ہوا دیکھے، میں کہتا ہوں جو پوری زندگی اس طرف نہیں جائے گا بلکہ ادھر سے نکلے گا ہی نہیں وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی پوری فلم چلا دی ہے، یہ ہوگا، شیطان یہ بات کرے گا، پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، پھر تم یہ بھی گلہ شکوہ کرو گے کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں پھر اچھے اعمال کروں گا، میں اس قسم کی زندگی نہیں گزاروں گا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے، ان کے لیے بھی دگنا ہے، کیونکہ تم نے بھی اپنے آنے والوں کو گمراہ کیا۔ یعنی کوئی بہانہ چلنا نہیں ہے، ہر طرح سے ہاتھ پاؤں انسان مارے گا، یہ کہہ کے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، یہ بھی کہہ کے کہ یا اللہ میرے بزرگوں کو دگنا عذاب دے دے، اور یہ بھی کہہ کے اے اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ مجھ سے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اور یہ بھی کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ پوری زمین سونے کی ہو اور اس کے مثل اور ہو جائے تو وہ فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، اور اینڈ پہ کہا کہ ہونا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ایک ورڈ بولتے تھے کہ بالکل اریاں فلسفہ ہے، بالکل ننگا فلسفہ ہے، یعنی کوئی پردہ نہیں ہے، بالکل جو چیز ہونے والی تھی نا وہ بتا دی گئی ہے تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن کوئی گلہ شکوہ نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ واللہ انبیاء کرام علیہ السلام نہ بھی ہوتے، یہ کتابیں نہ بھی ہوتی، تب بھی ہم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل تھے، لیکن اب تو نور علی نور ہے، کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ حق بات دکھاتا ضرور ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ مجھے اس طرف توجہ نہ آئی ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ جتنے لوگ آج کل نیو مسلمز ہیں، میجورٹی ان کی وہ ہے جو کہتے ہیں ہم پرپز آف لائف کو تلاش کر رہے تھے کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر گھروں میں جوان ڈیتھس ٹورڈز ایٹرنٹی، ایک چینل ہے، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی، وہ دیکھنے والا ہے، لائف سٹوریز ہیں نیو مسلمز کی۔ ترکیے والوں نے ایک یہ فورم بنایا ہے، پوری دنیا سے جو مسلمان ہوئے ہیں ایتھیزم کو چھوڑ کر، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو چھوڑ کر، ان کے انٹرویوز ہیں۔ تو وہ دیکھیں میجورٹی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، کسی کا جوان بھائی فوت ہو گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا۔ اچھا، پھر انہوں نے جو دنیا میں عیاشیاں ہیں، کلب میں چلے گئے، کتنے دن جائیں گے؟
کتنے دن آپ عیاشی کر لیں گے. الٹیمیٹلی ہر چیز سے انسان اکتا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, اور ان میں لذت رکھی ہوئی ہے, وہ کھانے کی شکل میں ہو, وہ کسی اور فارم میں ہو, اس سے بھی انسان اکتا جاتا ہے. جنت میں یہ اکتاہٹ نہیں ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے. جنت میں انسان کسی چیز سے نہیں اکتائے گا. لیکن دنیا میں اللہ نے یہ جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ بس اتنی لائف ہوتی ہے چیزوں کی, اور وہ تو اس کا ایکسٹریم دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار زندگی کیا ہے, یہی ہے کھانا پینا مر جانا. تو پھر پرپز آف لائف کو جب تلاش کرتے ہیں, خدا کے تعارف تک پہنچتے ہیں, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے. اور پھر دیکھیں ان کو داڑھی کے لیے ترغیب نہیں دلانی پڑتی, ان کی عورتوں کو حجاب کے فضائل نہیں سنانے پڑتے. جو مسلمان ہوتا ہے سیدھا 24 کیرٹ سونا بن کے سامنے آ جاتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے, ادھر مسلمان کو بوڑھے ہوتے تک اس کو زور لگانا پڑتا ہے تو وہ نماز شروع کرتا ہے صحیح طریقے سے, داڑھی کی طرف آتا ہے, حرام خوریاں چھوڑتا ہے. ادھر پہلے دن ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی اب خدا کو مانا ہے, اب خدا کی مرضی چلے گی, ہماری مرضی نہیں چلے گی. اور اسی کا نام ہے مسلم ہونا, ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا. اس کو کہا گیا مسلم, سر تسلیم خم کرنا. اور وہ واقعی مسلم ہو رہے ہیں. مسلم کا جو معنی ہے نا, اس کی پریکٹیکل مثال وہ لوگ ہیں. یہاں تو صرف گفتار کے غازی ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.